सदके गई दहन के बैतुल नबी से हाय उठता है फिर जनाजा الله جزاك الله جزاك الله جزاك الله ما شاء الله سلامة سلامة الليل إذا يغشى ما شاء الله والنهار إذا تجلى سبحان الله سبحان الله ما شاء سبحان الله الله بالحرام. خلق الذكر والأنثى ما شاء الله أحسنت. إن سعيكم لشتى ما شاء الله فأما من أعطى واتقى سبحان الله سبحان سبحان الله الله. سبحان الله وصدق بالحسنى سبحان الله فسنيسره لليسرى ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وأما من بخل واستغنى سبحان الله ما شاء الله. وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ما شاء الله وما يغني عنه ماله إذا تردى سبحان الله أحسن 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 سبحان الله إن علينا للهدى سبحان الله. وإن لنا للآخرة والأولى سبحان الله وأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى
صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي محمد الكريم ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ جیتے خیر بھائی جیتے رہو جیتے رہو ماشاءاللہ مولا جیتے سلامت رہو رکھے۔ بیٹا آمین 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 ماشاء اللہ اور اس کے بعد اب میں درخواست کر رہا ہوں محترم ڈاکٹر اسد صادق صاحب سے کہ حدیث قصہ کی تلاوت فرمائیں۔ محترم ڈاکٹر اسد صادق صاحب۔ بآواز بلند نعرہ صلوات وعلیکم السلام علیکم اللہم صلی اللہم صلی علی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له أعيذ بك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على على محمد وما كانت إلا ساعة وسلم وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي يا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي يا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع بلديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا أخي ويا وسيء وخليفتي يا صاحب اللواء قد أذنت لك فدخل مع علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وهما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء وقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة
هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد محمد وآل وقال محمد جبريل يا رب فرجهم. أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. فقال اللهم صل اللهم صل على على محمد محمد. وآل قال محمد الأبي وعجل فرجهم. قال الأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد محمد وآل يقول محمد لأبي يا وعجل رسول الله فرجهم. أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال العلي عليه السلام إذا والله فزنا فعزوا شيعتنا ورب الكعبة. وقال أبي رسول اللهم الله صل صلى الله على عليه محمد وآل وسلم. محمد قال وعجل أبي فرجهم. رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني برسالة نجيا ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وخذ الله حاجته. وقال علي عليه السلام إذنا والله فزنا سعدنا كذلك شيئتنا فعزوا سعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ما شاء الله ما شاء الله بسم جزاك الله الله الرحمن جزاك الرحيم. الله. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود إلهي وبحق علي وأنت الأعلى إلهي وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض إلهي وبحق الحسن وأنت المحسن إلهي وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان إلهي وبحق تسعة الأئمة من ذرية إمام الحسين عليه الصلاة والسلام. خدایا تمام مؤمنین و مؤمنات جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. الہی شب آمین جمعہ کی الہی آمین. رحمتیں اور برکتیں اور رحمتاً للعالمین کی شہادت کے موقع پر ہم سبھی کے یہاں رحمت نازل فرما. الہی آمین. پروردگار بانیان مجلس جو کہ انعام بھائی ہیں خداوند عالم ان کو صحت و سلامتی عطا فرما. الہی آمین. ان کے مرحومین کی مغفرت فرما. الہی آمین. پروردگار جو مرحومین ہیں انہیں اعلی علیین میں جگہ عطا فرما. الہی آمین. پروردگار یہ جو حادثہ ہوا ہے جو زائرین کربلا سے تشریف کویت لے جا رہے تھے ان میں 4 مومنین شہید ہو گئے. میرے معبود ان کے درجات عالی ہیں متعالی فرما. الہی آمین. ان کے خانوادے کو صبر جمیل عطا فرما. الہی آمین. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں بانی مجلس سے اور حاضرین مجلس سے اس مجلس میں شرکت قبول فرما. الہی آمین. برحمتک یا ارحم الراحمین. پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما. الہی آمین. ہم سبھی کو آقا کے غلاموں میں شمار فرما. الہی آمین. برحمتک یا ارحم الراحمین. ماشاء اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جزاک اللہ مولانا صاحب کے ساتھی. اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کریں میں درخواست کر رہا ہوں ایک سورہ فاتحہ کے لیے آج کے بانی جناب انعام حیدر صاحب کے مرحومین کے لیے سب اپنے اپنے مرحومین کے لیے مرحومین جن کے لیے کوئی فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوم الدین یا کرام اللہم صلی علی محمد صراط الذین انعمت علیہم المغضوب علیہم مالک یوم الدین. اللہم صل
بسم الله الرحمن إياك الرحيم. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى سيدنا الله. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحیم. محمد. محمد وعلى محمد. اور اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں سلام کے لیے درخواست کر رہا ہوں باقر علی صاحب سے کہ آئیں اور سلام پیش کریں. باقر علی. بواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلیکم السلام. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کی. ماشاءاللہ ویڈیو بھی آ رہا ہے. جی جی. تو امام حسن علیہ السلام، امام حسن مجتبی علیہ السلام کے شہادت کے حوالے سے سلام کے چند شعر، لیکن میں چاہوں گا کہ غازی عباس کے سلام کے بس 2 مصرع آپ کو سناؤں. ایک سوال بھیج دیجیے. اللہم صلی علی محمد محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے. اللہ اللہ. جب شام ہو سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے. اللہ اکبر اللہ تیرا اکبر. حق ہے، زمانہ تجھے روئے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا. اللہ اکبر. سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے. اللہ اکبر. سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے. مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے. اللہ اکبر. مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے. جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے. جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے. ایک سوال دیجیے محمد. ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کے سلام کے چند شعر. ارشاد ارشاد. پیغام برس رہے، ہائے 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 ہائے. تابوت پر تابوت پہ حسن کے پیغام برس رہے. تابوت پہ حسن کے امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے. اللہ اکبر. پیغام برس رہے ہیں تابوت پہ حسن کے. زینب ہے پال کھولے، اماں ہے تیر
زینب ہے بال کھولے اماں ہے تیر تولے پوچھو نہ شاہ کے جب کیا حال ہے وطن کے اللہ اکبر کا برس رہے ہیں تابوت بے حسن کے بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے بہتر بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے بہتر اللہ اکبر ٹکڑے ہزار ہوں گے قاسم ہائے 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 بدن کے ٹکڑے ہزار ہوں گے قاسم تیرے بدن کے زینب زینب کا برس رہے ہیں تابوت بے حسن کے دو بار مل گیا ہے تم کو کفن اے مولا دو بار مل گیا ہے تم کو کفن اے مولا محتاج ہی رہیں گے شبیر تو کفن کے اللہ اکبر کا برس رہے تابوت بے حسن کے زہرا جہاں گری تھی لاشا وہاں نہ جائے اللہ اکبر زہرا جہاں گری تھی لاشا وہاں نہ جائے پھر زخم کھل نہ جائے زیر کفن حسن کے پیکاب رہے تابوت پہ حسن کے زینب پکاری بھائی دل ڈوبتا ہے میرا زینب پکاری بھائی دل ڈوبتا ہے میرا اگلو نہ دل کے ٹکڑے صدقے گئی دہن کے اگلو نہ دل کے ٹکڑے صدقے گئی دہن کے بیت النبی سے ہائے اٹھتا ہے پھر جنازہ بیت النبی سے ہائے اٹھتا
ہے پھر جنازہ یثرب کی بستیوں میں جھگڑے ہیں پھر دفن کی پیکا برس رہے ہیں تابوت پہ حسن کے محمد والے محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد جیو زندہ باد ماشاءاللہ جزاک اللہ سلامت رہیں سلامت رہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ سلامت حسنین بھائی آپ میوٹ ہیں. اب میں درخواست کر رہا ہوں اشر شاہ صاحب سے کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. بواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اگر اشر صاحب موجود نہیں ہیں تو میں درخواست کر رہا ہوں ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب سے کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب. شکریہ. جزاک اللہ ماشاءاللہ. 2-3 منٹ تبرک کچھ اشعار پیش خدمت ہیں. بسم اللہ حضور کے حوالے سے مرثیے کے 2-3 بند. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 2 3 5 5 5. جی. یا رب عطا ہو فکر کو خوشبو گلاب کی. یا رب عطا ہو فکر کو خوشبو گلاب کی. توصیف کر رہا ہوں رسالت مآب کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محبوب کبریا کے رخ ماہتاب کی. واہ واہ واہ. مانگے ہے جس سے بھیک کرن آفتاب کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رتبہ کہیں ہے عرش سے بڑھ کر رسول کا. نہیں ہے کوئی بھی ہمسر رسول کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو گمرہ یقین ہو حالت یہ دی نہیں. سجدہ ہر ایک عبث ہے جو روح یقین نہیں. بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ. محتاج کسب علم رسول مبین نہیں. ان پڑھ ہو اور رسول یہ ممکن کبھی نہیں. کل علم خشک و تر کا حسینہ رسول ہے. بے شک بے شک. کل علم خشک و تر کا حسینہ رسول ہے. حیدر ہے باب علم مدینہ رسول ہے. رسول ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ. اور سر کو پدر کے گود میں زہرا نے جب لیا. چہرے پہ مصطفیٰ کے گرا اشک فاطمہ. بولے رسول پاک میں زندہ ہوں محلقہ. روتی ہو کس لیے میری جان تم پہ ہو فدا. رونے سے تیرے عرش الہی ہے ہل گیا. شمس و قمر کا نور تیرے گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا فاطمہ نے کہتا ہے سر پہ بارہا مرض میں بابا ہے مبتلا. آ کے ملنا شوق سے بندہ خدا. والے کی حیثیت ایسا ہے کہ نہیں حضور جب آپ کسی سمجھایا میں نے مرض میں بابا ہے مبتلا. کلا کے ملنا شوق سے ہے بندہ خدا. بولے رسول یہ تیرے در کا ہے مرتبہ. یہ وہ ملک ہے جس کو اجازت نہیں روا. گویا ہوئے بطول سے یوں شاہد و سرا. دل کو نہ کر ملول میری جان فاطمہ. آؤ گی
سب سے پہلے میرے پاس دل ربا امت کے واسطے کبھی کرنا نہ بد دعا کہہ کر کہ یہ رسول معظم گزر گئے اللہ اکبر. صحرا کے گھر میں حشر کے آثار ہو گئے. آثار ماشاء اللہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. بہت اچھی. اس سے پہلے کہ مولانا صاحب کو میں زحمت دوں، ایک بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں میں سب سے. ماشاء اللہ. اور وہ بھی ڈاکٹر صاحب کے ہی اس میں ہے کہ یہ نیو جرسی میں محفل مسالمہ ہوتا ہے محرم میں ہر سال، اور پچھلے کئی سالوں سے ہو رہا ہے جی. اور خوش وقتی سے مجھے بھی مطلب اس میں پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے. ماشاء اور وہ اللہ. طرح ہی ہوتا ہے. تو اس میں باقاعدہ تو اس دفعہ کا جو مصرع طرح تھا وہ تھا حسن اسلام کو زہرا کے گلے تر سے ملا. ماشاء اللہ. اور اس میں شرط یہی ہوتی ہے کہ سب کو طرح میں پڑھنا ہے مصرع طرح میں. تو خیر وہ مجھے جب وہ مصرع ملا تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو فون کیا اور میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ مصرع ہے، اگر آپ کچھ شعر کہہ دیں تو میرے لیے ہو جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب نے بہترین شعر کہے ماشاء اللہ. اور بہت ہی مختصر ٹائم میں کہ مطلب میری صبح ان سے 10-11 بجے بات ہوئی تھی اور رات میں 10-11 بجے جو ہے وہ سب میرے پاس آ گیا تھا سارا جو ڈاکٹر صاحب نے. اور پھر میں نے وہ پڑھا کل وہاں محفل مسالمہ تھا مسجد علی میں کل. تو اس میں لوگوں نے سب بہت پسند کیا اور بڑی رائے ملی. تو میں مولانا صاحب کی اجازت سے چند اشعار ان کے بسم اللہ. ارشاد بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. ڈاکٹر صاحب کا نام آپ خود مطلب ملاحظہ فرما لیجیے. بسم اللہ. مرتبہ دین الہی کو پیمبر سے ملا. مرتبہ دین الہی کو پیمبر سے ملا. حوصلہ قوت بازو پیمبر سے ملا. حوصلہ قوت بازو پیمبر سے ملا. جلوہ نور رخ سید البشر سے ملا. جلوہ نور رخ سید بشر سے ملا. حسن اسلام کو زہرا کے گلے تر سے ملا. اسلام کو زہرا تر سے ملا. ہو گئی بزم بلا نور خدا سے روشن. ہو گئی بزم بلا نور خدا سے روشن. ایسے الفاظ کا دفتر مجھے کوثر سے ملا. سبحان اللہ. الفاظ کا دفتر مجھے کوثر سے ملا. شوق سجدوں کا تہے تیغ تیرے سجدے سے. شوق سجدوں کا تہے تیغ تیرے سجدوں سے. شوق قرآن کا نیزے پہ تیرے سر سے ملا. سبحان اللہ. قرآن کا نیزے پہ تیرے سر سے ملا. اب بھی ہے گونجتی دنیا میں ہے ہر وقت اذان. اب بھی ہے گونجتی دنیا میں ہر وقت اذان. مرتبہ کیسا اذان کو علی اکبر سے ملا. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. علی اکبر سے ملا. کیا مدحت شبیر کا محشر میں ملا. کیا مدحت شبیر کا محشر میں ملا. جام کوثر کا مجھے ساقی کوثر سے ملا. مجھے ساقی کوثر سے ملا. نور حق کثرت ظلمت کو مٹا دیتا ہے. نور حق کثرت ظلمت کو مٹا دیتا ہے.
درس یہ جنگ میں عباس دلاور دلاور سے ملا ماشاء اللہ سبحان ماشاء اللہ اللہ یہ جنگ میں عباس دلاور سے ملا مرتبہ دین الہی کو پیمبر سے ملا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت عمدہ بہت عمدہ جزاک اللہ ماشاء اللہ. تو ڈاکٹر صاحب کا بہترین کلام تھا اور اور بڑی بہترین جزاکم اللہ ادائیگی بہترین بہترین ماشاء ادائیگی اللہ، سے آپ آپ نے بہت ماشاء اچھا اللہ پیش کیا جزاک اللہ اس کے ساتھ ہی اب میں درخواست کر رہا ہوں جناب مولانا محترم ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ آئیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. ماشاء اللہ مولانا جزاک اللہ ریحان حیدر زیدی صاحب. ماشاء اللہ. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم صراط الذین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اللہم صل علی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی صلی علی محمد محمد و آل محمد لعنت وعجل اللہ علی فرجهم. اعدائہم اجمعین من لیلنا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. صلوات پڑھ دے محمد وآلہ. اللہم صلی علی محمد. محمد و آل محمد وعجل آپ فرجهم. حضرات سے گزارش کروں گا ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار اعوذ سورہ باللہ من الشیطان اخلاص کی تلاوت فرما کر محترم اللہم جناب صلی علی انعام محمد حیدر و صاحب آل جو کہ محمد بانی مجلس اللہم ہیں صلی علی ان محمد کے مرحومین کو اور آپ حضرات سبھی مرحومین کو شامل کر لیجئے. بسم اللہ اللہم الرحمن صلی الرحیم. علی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد الحمد للہ للہ رب رب العالمین العالمین الرحمن الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الرحیم ایاک نعبد و صراط ایاک الذین نستعین انعمت علیہم صراط صراط الذین انعمت علیہم اللہ الرحمن الرحیم. غیر المغضوب علیہم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الرحمن الرحیم. اللہ صلی اللہ اللہم صلی بسم علی اللہ محمد. الرحمن الرحیم اللہم صلی علی. اللہ کی بارگاہ میں دعا بسم کرتا اللہ ہوں الرحمن پروردگار الرحیم تمام مرحومین کی مغفرت فرما. آمین. بالخصوص بانی مجلس محترم جناب انعام حیدر صاحب کے جو مرحومین ہیں انہیں اعلی علیین میں جگہ عطا فرما الہی آمین الہی اور آمین شب جمعہ کی رحمت برکتیں ہم سبھی کو نصیب فرما. الہی آمین عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کی آیہ کریمہ پیش کی ہے جو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہم علیہ وآلہ صلی علی وسلم محمد و آل محمد وعجل فرجهم. کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے ذات پروردگار کی طرف سے آیہ کریمہ ہے. چونکہ میں پہلے تو آپ نے آقا مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں رسول خدا کی شہادت اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کی، اور آپ سبھی حضرات کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. اور اپنی بات کو میں اس روایت سے شروع کر رہا ہوں کہ کتاب بصائر الدرجات میں کلبی سے ایک روایت آئی ہے کہ جب امام جعفر صادق سے پوچھا گیا اللہم صلی علی اللہ صلی علی محمد وعلی محمد و محمد آل کہ محمد. پیغمبر کے قرآن میں صرف 2 ہی نام ہیں، محمد اور احمد، تو کیا صرف 2 ہی نام ہیں؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے قرآن مجید میں 10 نام ذکر کیے گئے ہیں. ماشاء اللہ سبحان پھر اللہ آپ نے ان تمام 10 نام کی طرف جو ہے وہ آیہ کریمہ کو پڑھ کر کے سنایا، جس میں پہلی آیہ کریمہ یہ تھی کہ وما محمد الا رسول. دوسری آیہ کریمہ یہ تھی کہ آپ کو احمد اور مبشر کہا گیا ہے، مبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. پھر آپ کی چوتھی عبداللہ کے لقب سے آپ کو یاد کیا گیا، لما قام عبداللہ یدعو ہو، یعنی جب عبداللہ کھڑے ہوئے تاکہ وہ دعوت دیں، تو یہاں عبداللہ سے مراد پیغمبر اسلام ہے. پھر آپ نے سبحان اللہ فرمایا کہ طٰہٰ
کلف تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، یہ پیغمبر سے مراد ہے تاہا. یاسین والقرآن الحکیم، یاسین پیغمبر سے مراد ہے. نون والقلم وما یسطرون، نون سے مراد پیغمبر ہیں. مزمل یا ایہا المزمل پیغمبر مراد ہیں. مدثر یا ایہا المدثر پیغمبر مراد ہیں. ذکر انا انزلنا الیکم ذکرا رسولا، تو یہ ذکر سے مراد یہاں رسول ہے. تو امام نے 10 نام آپ کے قرآن مجید میں شمار فرمائے ہیں کہ آپ کے 10 نام ہیں. ماشاءاللہ. پھر مناقب ابن شہر عاشوب کے مطابق ذات احدیت نے قرآن میں 4 مقامات پر تو صرف لفظ محمد کا تذکرہ کیا ہے. یعنی 4 آیے قرآنیہ قرآن مجید میں ایسی ہیں جس میں لفظ محمد آیا. ما محمد الا رسول، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آمنوا بما نزل علی محمد و محمد رسول اللہ. یہ 4 آیے کریمہ قرآن مجید کی وہ ہیں جس میں لفظ محمد کا استعمال کیا گیا. اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ پیغمبر کے 400 نام ہیں قرآن مجید میں، سبحان اللہ سبحان اللہ جو سبحان صفات کے ساتھ میں آئے ہیں. اور تاریخی شہرت کے اعتبار سے توریت میں آپ کا نام مود ہے، یعنی مود ہے، اور انجیل میں آپ کا نام تابا کے نام سے یاد کیا گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر ان بعض مورخین نے انجیل میں فارقلیتا جو لفظ آیا ہے وہ بھی پیغمبر سے منسوب ہے کہ فارقلیتا کا لفظ محمد مصطفیٰ کا لقب ہے. اور پھر آپ کے وہ اسماء گرامی جو کہ قرآن مجید میں صفات بن کر آئے ہیں، جیسے شاہد، شہید، مبشر، نذیر، داعی، سراج منیر، رحمت للعالمین، رسول اللہ، خاتم النبیین، نبی، امی، نور، نعمت، رؤوف، رحیم، منذر، مذکر، شمس، نجم، حامیم، اور 3 یہ سب پیغمبر کے القاب ہیں. آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد سبحان اللہ. اور ازان گرامی بہار الانوار کی اگر آپ روایت دیکھیں گے تو بہار الانوار میں آپ کی کنیات کا تذکرہ کیا گیا ہے. ابو القاسم، ابو طاہر، ابو الطیب، ابو الطبیب، ابو المساکن، ابو الارامل، ابو الریحانتین، ابو السبتین. اب ظاہر سی بات ہے جہاں اتنے کنیتیں آ رہی ہوں تو 2 ریحان کا ذکر کیوں نہ کیا جائے، بے شک 2 سبت کا تذکرہ کیوں نہ کیا جائے. اسی لیے تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا ان الحسن والحسین ریحانتین من ریاحین الجنہ، میرا بیٹا حسن اور حسین جنت کے پھولوں میں 2 پھول ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کا شکر ہے الحمدللہ کہ پیغمبر اسلام کو اللہ نے کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے. توریت میں آپ کی کنیت ابو الارامل آئی ہے، یعنی بیواؤں کے باپ، بیواؤں کو سہارا دینے والے. اور جبرائیل نے آپ کی کنیت ابو ابراہیم رکھی تھی کہ اللہ کی جانب سے جب جبرائیل آئے تو آپ کی کنیت ابو ابراہیم رکھی تھی. آپ کے صفات کے کیا کہنے، آپ کے نسبات کے کیا کہنے. عربی آپ ہیں، تہامی آپ ہیں، یسربی آپ ہیں، ابتہی آپ ہیں، مکی آپ ہیں، مدنی آپ ہیں، قرشی آپ ہیں، ہاشمی آپ ہیں، مطلبی آپ ہیں. اور پھر جہاں تک اتنے القاب، اتنے صفات پیغمبر اسلام کے اور اتنی کنیات ہیں، اتنا مقدمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے. اب کمال یہ ہے، کمال دیکھیں پیغمبر اسلام کا کہ امام صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہیں کہ ہمارے دادا علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ذات احدیت نے نور سرور انبیاء کو تخلیق کائنات سے 4,24,000 برس پہلے خلق فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیغمبر کے نور کو اللہ نے 4,24,000 برس پہلے خلق فرمایا، مخلوق سے پہلے. اور پھر اللہ نے پیغمبر کے نور کو 12
حجابات میں رکھا، حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب منت، حجاب رحمت، حجاب سعادت، سبحان حجاب اللہ، سبحان کرامت، اللہ، حجاب سبحان اللہ، منزلت، حجاب ہدایت، سبحان حجاب اللہ، نبوت، سبحان حجاب اللہ، رفعت، حجاب مشیت، حجاب سبحان اللہ، شفاعت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، کمال اللہ، ہے واہ واہ واہ، پیغمبر اسلام سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کا، وسلم کا۔ کتنا اہم مرتبہ ذات پروردگار نے ارشاد فرمایا، اور پیغمبر کو کتنی خاص صفات سے منسوب فرمایا ہے۔ یہ سبحان اللہ، 12 حجاب یعنی حجاب نور کا ذکر بالخصوص بعض عرفانی حدیثوں میں آیا ہوا ہے کہ ان کو حجاب یعنی ایک پردہ، ایک حائل میں رکھایا تاکہ یہ خدا کی ذات لامحدود اور اس کی مخلوقات کے درمیان میں واسطہ اور پردہ بن سکیں۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے حجابات میں رکھا اس لیے ہے، یعنی اللہ کی حقیقت ذات انسان کے ادراک سے ماورا ہے، بے کیونکہ شک، اللہ کو بے کوئی شک، درک نہیں کر سکتا ہے، بے بندہ شک، براہ راست اس کی ذات تک پہنچ نہیں سکتا، کتنی عظیم ذات ہے۔ اس لیے اللہ نے تخلیق کے مختلف مدارج اور انوار کو رکھا ہے تاکہ اس مختلف انوار میں جب میرا بندہ رہے گا، مختلف حجابات میں جب میرا بندہ رہے گا، جس حجاب میں میرا بندہ رہے گا تو اس سبحان کے اللہ، اعتبار سے میرا بندہ جانے کے بعد میری مخلوق کو بتائے گا کہ میری عظمت کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ، نے سب سے پہلے عزیزان گرامی جب قدرت نے حجاب قدرت میں رکھا تو صرف اس لیے اللہ رکھا اکبر، کہ میرا نور یہ دیکھ لے کہ میری قدرت کتنی وسیع ہے۔ اللہ، ماشاء اللہ، حجاب ماشاء قدرت اللہ، میں ماشاء رکھا اللہ، یعنی ایک طرح سے قدرت نے اپنے حجاب کو بتانا چاہا کہ میری قدرت کتنی ہے، تو ہائے، جس میں آپ کے نور انور نے 12,000 برس تک حجاب قدرت میں سبحانہ رب العالی و بحمدہ کی تسبیح کی ہے۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ، یعنی سبحان اللہ، حجاب قدرت میں اللہ نے 12,000 سال تک تسبیح محمد کو سنا ہے، جو آپ ماشاء اللہ، ارشاد فرما رہے تھے سبحانہ رب العالی و بحمدہ۔ اس کے بعد آپ نے اللہ نے پیغمبر کو حجاب عظمت میں رکھا، اور اس حجاب عظمت میں بتانا چاہتا ہے میری عظمت کتنی ہے، وہاں اللہ بتایا اکبر، میری قدرت کتنی ہے، یہاں بتا رہا ہے اللہ میری عظمت کتنی ہے۔ عظمت کتنی تو ہے، آپ نے حجاب عظمت کے اندر نور نے 11,000 سال تک سبحانہ عالم سر کی تسبیح پڑھی ہے کہ ہائے، توری ذات مقدس ہے، تو ہی سبحان اللہ، راز کو سبحان اللہ، جاننے والا ہے، سبحان تو سبحان اللہ، ہی اللہ، عالم سبحان الغیب اللہ، ہے، واہ تو ہی واہ واہ عالم واہ واہ، سر ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، 11,000 سال تک صرف راز کو جانے ہیں پیغمبر اسلام، اور آپ نے تسبیح پڑھی ہے۔ اللہ نے حجاب منت میں آپ کے نور میں آپ کے نور کو جب رکھا تو آپ نے 10,000 برس تک سبحانہ من ہوا قاسم لا یلہو کا ورد کیا ہے باقاعدہ۔ تیری ذات ہے تو کس طریقے سے تقسیم کرتا ہے، تیری ماشاء اللہ، ذات ہے کہ تو ملغا چیزیں پیدا نہیں کرتا، لہو لعاب نہیں کرتا ہے، یعنی سستی تیرے اندر نہیں آتی ہے۔ اللہ نے حجاب رحمت میں آپ کے نور کو جب رکھا تو آپ کے نور نے 9,000 سال تک سبحان الرفیع العالی کی تسبیح کا ورد کیا ہے۔ سبحان اللہ، حجاب سبحان اللہ، سعادت سبحان میں اللہ، آپ کے نور کو جب رکھا تو آپ کے نور نے 7,000 برس تک سبحان العلیم الکریم کی تسبیح کا ورد کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان آپ کو اللہ نے جب سبحان اللہ، حجاب منزلت میں رکھا تو آپ کے نور نے 6,000 برس تک سبحانہ ذل عرش العظیم کی تسبیح پڑھی ہے۔ اللہ حجاب اکبر، ہدایت میں جب آپ کے نور کو رکھا تو آپ نے 5,000 برس تک سبحانہ رب العزت عما یصفون کی تسبیح کا ورد کیا ہے۔ ہائے، ماشاء اللہ، علامہ صاحب، ماشاء اللہ، جزاک حجاب اللہ، جزاک اللہ، نبوت میں آپ کے نور کو رکھا، یعنی ہم تمہیں نبوت عطا فرما رہے ہیں، منصب نبوت کیا ہوگا، تو آپ نے 4,000 برس تک سبحانہ ذل ملک والملکوت کی تسبیح کا ورد کیا ہے۔ تیرا ملک کیسا ہے، تیری قدرت کیسی ہے، اللہ، تیرا ملکوت کیسا ہے۔ اور حجاب رفعت میں بلندیوں کے حجاب میں جب رکھا
تو 3000 برس تک سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح کا ورد کیا ہے، اور جب مشیت پروردگار میں رکھا تو آپ نے 2000 برس تک سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ کا ورد فرمایا ہے۔ اور اسی سے عظمت پروردگار کا پتہ چلتا ہے، بندہ اتنا جھک جائے، اس کی عظمتوں میں اتنا جھک جائے، اتنا جھک جائے کہ اپنے آپ کی کمر کو بالکل سیدھا کر لے جھکنے کے وقت، اور پھر وہ سجدہ رکوع میں جا کے کہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، منزہ ہے تیری ذات، منزہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے میرا پروردگار، اتنا عظیم ہے کہ حمد اسی کی ہے۔ 2000 سال تک پیغمبر کے نور نے اس تسبیح کو پڑھا، اور جب حجاب شفاعت میں آپ کے نور کو رکھا تو سبحان اللہ وحدہ کی تسبیح کا ورد آپ نے 1000 برس تک کیا۔ یعنی پیغمبر بتانا چاہتے ہیں صرف اور صرف سبحان اللہ وہ ذات پروردگار سے مخصوص ہے، کسی اور سے مخصوص نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ان حجابات میں تسبیح پڑھی ہے، کمال ہے اللہ کے نبی کا عزیزان گرامی۔ اللہ نے 12 حجابات میں جب رکھا تو پیغمبر نے 12,000 سے لے کے 1000 تسبیح ہر ایک حجاب میں کم کرتے ہوئے منزل یہاں پہنچائی ہے۔ یعنی جب قدرت کو دیکھا سبحان اللہ، حجاب کو دیکھا سبحان اللہ، ہدایت کو دیکھا سبحان اللہ، منزلت کو دیکھا سبحان اللہ، رفعت کو دیکھا سبحان اللہ، نبوت کو دیکھا سبحان اللہ، مشیت کو دیکھا سبحان اللہ، شفاعت کو دیکھا سبحان اللہ، یعنی ہر مرحلے میں سبحان اللہ کی تسبیح پڑی ہے۔ تو عزیزان گرامی سبحان اللہ کا ایوارڈ تو ملنا چاہیے پیغمبر اسلام کو، اس کی جزا ملنی چاہیے پیغمبر اسلام کو۔ عزیزان گرامی جب پیغمبر اسلام کو اس کی جزا ملے گی تو ذات پروردگار نے پیغمبر اسلام کی جزا کو کچھ اس طرح سے محمد مصطفیٰ کو دیا، اے محمد مصطفیٰ ہم نے تیرے نور کو خلق کیا، اور تیرے نور سے ایک نور اور نکالا جو علی مرتضیٰ کی شکل میں آیا۔ اب جب کبھی بھی تو نے تو محدود وقت میں حجابات میں رہ کے 12,000 سے اور 1,000 تک ہماری تسبیح کی ہے، ایسی تسبیح تو نے کی ہے کہ تیری تسبیح کو دیکھ کے ملائکہ نے تسبیح بعد میں کی ہے۔ لیکن ایک جملہ کہوں، پیغمبر نے 12,000، 11,000، 10,000، 9,000، 8,000، 7,000، 6,000، 5,000، 4,000، 3,000، 2,000، 1,000 تک سبحان اللہ کہا تو اللہ ایک صلہ محمد کو دینا چاہتا ہے، اے محمد مصطفیٰ تو نے میری اتنی تسبیح کی ہے تو اب جب کبھی بھی کائنات والے تیرا ذکر کریں گے، علی کا ذکر کریں گے تو ہمیشہ کہیں گے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ذکر تیرا ہوگا تسبیح میری ہوگی۔ یہ بھی کمال ہے محمد مصطفیٰ کا اور علی مرتضیٰ کا۔ آل پروردگار یہ ہے، ذکر تمہارا ہوگا، فضیلتیں تمہاری ہوں گی، چاہنے والے سبحان اللہ کی تسبیح ہماری کریں گے۔ لاؤ کہیں سے کوئی ایسا ذکر عزیزان گرامی کہ جن کا ذکر کرتے ہوں تو تسبیح اللہ کی جاتی ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ذات محمد علی و آل علی ہیں کہ جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو تسبیح ان کی جاتی ہے۔ پھر اللہ نے اس کے بعد ذات احدیت نے لوح کو پیدا فرمایا اور آپ کے نور انور کو زینت لوح بنایا، یعنی لوح بعد میں پیدا ہوا۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کے نور کے ذریعے سے لوح کی زینت کو بڑھایا، اور 4,000 برس تک نور محمد لوح پر درخشاں رہا۔ پھر 7,000 برس آپ کا نور علی مساق عرش پر چمکتا رہا۔ اسے کہتے ہیں نور محمد۔ جس نے عرش کو مزین کیا ہو اسے نور محمد کہتے ہیں، توجہ چاہ رہا، اسے نور علی کہتے ہیں۔ یعنی عرش مزین ہوا ہے محمد کی بنیاد پر، عرش مزین ہوا ہے علی کی بنیاد پر،
اور محمد و علی مزین ہوئے ہیں زینب کی بنیاد پر. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی جو کائنات کی زینت بنا وہ محمد اور علی ہے، جو محمد علی کی زینت بنے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل کمال ہے محمد مصطفیٰ کا. جزاک اللہ جزاک اللہ. کمال ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا. امام حسن مجتبیٰ کا نور بھی محمد کے نور سے ہے. اس لیے کہ میں روایت پڑھ کر کے دونوں کو جمع کرنا چاہتا ہوں. روایت میں آیا ہے زان گرامی بہار میں مصباح الانوار کے حوالے سے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ذات احدیت نے مجھے، علی، زہرا، حسن، حسین کو تخلیق آدم سے ہزاروں برس پہلے خلق فرمایا ہے. ہزاروں برس پہلے خلق فرمایا. جب کچھ نہ تھا تو جناب عباس سوال کرتے ہیں، عباس ابن عبد المطلب نے سوال کیا آپ کی تخلیق کس طرح سے ہوئی تھی یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا جب اللہ نے ہمیں پیدا کرنا چاہا ایک لفظ فرمایا اس سے ایک نور پیدا ہوا. ماشاءاللہ. پھر دوسرا لفظ فرمایا اس سے روح پیدا ہوئی. پھر ذات احدیت نے اس نور اور روح کو آپس میں ملایا. اس روح اور نور کے آمختہ سے مجھے اور علی کو، فاطمہ کو، حسن اور حسین کو پیدا کیا. حسن کی فضیلت کے لیے یہی جملہ کافی ہے عزیزان گرامی کہ امام حسن کے لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میرا نور اور حسن کا نور ایک ہی نور ہے. اب عزیزان گرامی جب نور محمد خلق ہوا تھا اسی وقت نور حسن بھی خلق ہوا تھا. اب ہم سے مت پوچھنا حسن کب سے ہے، حسین کب سے ہے، ہمیں بتاؤ نور محمد کب سے ہے. نور محمد جزء نور خدا ہے تو ہم سے مت پوچھو محمد، حسن اور حسین کا نور کب سے ہے. اللہ نے پھر آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے میرے نور سے عرش کو پیدا کیا اور نور علی سے ملائکہ کو پیدا کیا. اللہ اکبر، کیا شان ہے. اور نور فاطمہ سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور نور حسن سے آفتاب اور مہتاب پیدا کیے گئے ہیں. آپ ذرا اندازہ لگائیے نور حسن سے آقا کا بھی تذکرہ ہو جائے. جب نور حسن سے آفتاب اور مہتاب پیدا ہوئے تو آفتاب اور مہتاب کتنی روشنی دیتے ہیں، کتنی ضیاء دیتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں جب ان کے نور سے پیدا ہوا آفتاب اتنی ضیاء روشنی دے سکتا ہے تو پھر نور حسن کیسا ہوگا. اللہ اکبر. اور نور جنت سے، نور حسین سے جنت اور حورین کو پیدا کیا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی ملاحظہ فرمائیے گا کتنا عظیم مرحلہ ہے نور امام حسن علیہ السلام کا، نور امام حسین علیہ السلام کا. کتنی عظیم شخصیتیں ہیں عزیزان گرامی. امام حسن، امام حسین جن کے لیے کہا ریحانۃ من ریحان الجنہ، حسن اور حسین میرے جنت کے پھولوں میں سے دو پھول ہیں. کتنا تعارف کرا کے آپ تشریف لے گئے ہیں. آپ ملاحظہ فرمائیے گا اور دیکھیے گا عزیزان گرامی. لیکن یہی محمد مصطفیٰ ہیں جو آخر لمحات میں عرض کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں لاؤ قلم دوات دے دو تاکہ میں تمہارے لیے کوئی نسخہ لکھ دوں. کسی خبیث نے ایک جملہ کہا ان الرجل لا یحجر، یہ شخص تو ہذیان بک رہا ہے، الیاذ باللہ خاکم بدہن. اللہ اکبر اللہ اکبر. ذرا ملاحظہ فرمائیے اس نور کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں جو نور کی عظمت اللہ کی جانب سے آئی تھی، جو اللہ کی جانب سے نور خلق کیا گیا تھا. اگر پہچان لیتے عزیزان گرامی تو یہ لفظ نہ کہتے، پھر پیغمبر اسلام کو کسی موقع پہ زہر نہ دیا جاتا، پھر ان کی بیٹی کو ستایا نہ جاتا، ان کے داماد کو ولی خدا کو ستایا نہ جاتا، ان کے نواسوں کو زہر نہ دیا جاتا، ان کے نواسے کو شہید نہ کیا جاتا. کمال ہے عزیزان گرامی. ایک مرتبہ آخری لمحے میں جناب زہرا کو بلایا، حسن کو بلایا، حسین کو بلایا اور بلانے کے بعد کہتے ہیں
کہ دیکھو ملک الموت نے تم سے اجازت مانگی ہے، ملک الموت نے تم سے اجازت مانگی ہے، اس لیے کہ یہ وہ ہے کسی سے اجازت نہیں مانگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزادار و عجیب جملہ میں آپ کی خدمت میں پیغمبر اور امام حسن کی مصیبت کا پڑھنے جا رہا ہوں۔ ملک الموت جب آئے تو بی بی زہرا نے پوچھا کون ہے؟ تو کہتا دور سے آیا ہوں، مسافر ہوں، نبی اکرم سے ملنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے فرمایا اللہ تجھ پہ رحم کرے، میرے بابا تکلیف میں ہے۔ کچھ دیر بعد پھر ملک الموت نے دق الباب کیا، بی بی نے پھر وہی جواب دیا میرے بابا تکلیف میں ہے، پھر آ جانا۔ تیسری مرتبہ ملک الموت نے پھر دق الباب کیا، اتنے میں حضور کو غش سے فاقہ آ گیا تھا، بی بی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے پوچھا زہرا کیا بات ہے؟ بی بی نے عرض کیا بابا جان ابھی تو آپ زندہ ہیں اور آپ کی امت بڑی بے دردی سے میرا دروازہ پیٹ رہی ہے۔ آپ نے رو کے فرمایا زہرا اس کو اجازت دے دے، یہ کوئی اور نہیں ملک الموت ہے، یہ تو تیرے گھر کا شرف ہے، یہ اجازت لے کے آ رہا ہے۔ ملک الموت اندر آیا، آپ نے فرمایا ملک الموت جبرائیل کا انتظار کر لے، میں چاہتا ہوں دنیا میں ایک مرتبہ جبرائیل کی صدائے سلام اور سن لوں۔ اتنے میں جبرائیل حنوت لے کے آ گئے۔ میں نے کہا جبرائیل ذرا حنوت کو چھپا کے پیش کرنا، محمد کی بیٹی برداشت نہ کر سکے گی۔ آپ نے وہ حنوت لیا، علی کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا اور اپنی جان ملک الموت کے حوالے کر دی۔ کتاب بصائر الدرجات میں راوی کہتا ہے امام باقر نے ارشاد فرمایا جب پیغمبر اس در فانی سے رحلت فرما چکے اور علی غسل میں مصروف ہوئے تو آپ نے دیکھا جبرائیل تمام ملائکہ کے ہمراہ غسل میں آپ کا تعاون کر رہے تھے۔ میں کہوں گا اے جبرائیل آج 11 ہجری ہے، تم رسول اللہ کے غسل میں علی کا تعاون کر رہے ہو۔ اے جبرائیل کا نواسا، کربلا کی سرزمین پر 3 دن کا بھوکا پیاسا مانند گوسفند ذبح کیا جائے گا، اس وقت تم آ کر حسین کی مدد کیسے کرو گے؟ یا انہی کا بیٹا حسن زہر خورانی کی وجہ سے ایک لگن کے 72 ٹکڑے جگر کے ہوں گے، اس وقت تم کیسے آ کر کے برداشت کرو گے؟ عزادارو مجھے نہیں معلوم رسول اللہ پر کیا گزری، لیکن مجھے اتنا پتا ہے ایک بیٹی تھی، صبح روتی تھی، دوپہر روتی تھی، شام روتی تھی۔ ظالموں نے علی سے آ کے کہا علی فاطمہ سے کہو یا صبح میں رویا کریں یا شام میں رویا کریں، لیکن بی بی آپ اپنے بابا کے اوپر روتی تھی تو آپ کے رونے پہ آپ کو تازیانے تماچے نہیں لگے؟ ہائے حسین کی بیٹی سکینہ جب آپ اپنے بابا پہ رونا چاہتی تھی شمر ملعون کا تماچا لگتا تھا، سکینہ مقتل کی طرف رک کر کے آواز دیتی تھی چچا با، یہ پہلا تماچا شمر کا لگا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ایک جملہ پڑھ کے مصائب ختم کرنا چاہتا ہوں۔ خدا آپ حضرات سے اور انعام بھائی سے مجلس کو قبول فرمائے، حاضرین سے محمد مصطفیٰ امام حسن مجتبیٰ کی مجلس کو قبول فرمائے۔ اللہ آپ کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجے۔ یہ تو محمد مصطفیٰ کی بیٹی تھی جو مدینے میں رویا کرتی تھی، لیکن عزادار ایک جملہ کہوں، مدینے میں ایک جنازہ اور بھی تھا، اس سے پہلے اس کے 72 جگر کے ٹکڑے جب لگن میں آئے تو زہرا کی بیٹی نے آواز دیا اے حسین بھیا میں غریب ہو گئی، میرا ماجایا مارا گیا، آج جگر کے ٹکڑے اس لگن میں آ گئے۔ حسین دوڑے آئے، اے بہن کیا ہوا؟ اب حسین نے جو لگن میں جگر کے ٹکڑے دیکھے، حسین نے سر پیٹ لیا، مولا آپ مدینے میں سر پیٹ رہے ہیں، جگر کے ٹکڑے دیکھ کے برداشت نہ ہوئے، لیکن قاسم کی لاش کے ٹکڑے، ہاں اکبر کے کلیجے کی برچھی آپ کیسے برداشت کریں گے؟ میں کہوں گا زینب کبریٰ
آپ کا بھیا کا جنازہ تیار ہوا. عزاداروں دو جملے میں کیسے نہ پڑھوں. امام حسن کی مصیبت کے علامہ عرفان صاحب قبلہ پڑھا کرتے تھے, اللہ غریق کے رحمت کرے, ان کے درجات بلند فرمائے, جوار امام حسن میں انہیں جگہ دے. وہ پڑھا کرتے تھے, اے مسلمانوں تم یہاں امیر بھی بیٹھے ہو, غریب بھی بیٹھے ہو, لیکن کوئی کتنا بھی غریب ہو آج تک کسی کا جنازہ قبرستان سے واپس نہ آیا. ہائے غریب حسن, جس کا جنازہ قبرستان سے واپس آیا. ایک مرتبہ جب سین خانہ میں جنازہ آیا, زینب نے کہا بھیا عباس میں نے تو سفید کفن میں بھیا کو بھیجا تھا, یہ لال کفن کیسے ہوا. زہرا کی بیٹی سین خانہ میں بیٹھی, آستین کو پلٹا, تیروں کو نکالنا شروع کیا, آواز دیا بھیا حسن. مجھے کیا خبر تھی, میں کہوں گا زہرا کی بیٹی زینب یہاں جنازے سے تیر نکالنا آپ کو برداشت نہیں ہو رہا. ایک وقت آئے گا حسین مظلوم ہوں گے, حسن کے جنازے میں تیر ہیں, حسین کا جنازہ تیروں پر ہوگا. آپ 17 قدم کھڑی دور دیکھ رہی ہوگی, جب تیر برسائے گئے زینب نے آواز دیا عمر صاحب تو کھڑا دیکھ رہا ہے, میرا ماں جایا, لو مارے گئے رسول. شہادت ہوئی حسن مجتبیٰ کی, الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. جزاک اللہ. جزاک اللہ مولانا صاحب, جزاک اللہ. بہت بہت خوبصورت مجلس رہی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ, اللہ قبول فرمائے. آمین ثم آمین. اور اس کے ساتھ ہی اب میں شہریار مدد کو درخواست کر رہا ہوں نوحے کے لیے. شہریار مدد صاحب. یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن, آپ سب چیزیں جواب دیں. یا حسن یا حسن یا حسن, بے خطا مارا گیا سبط رسول تو سرا, واہ حسن سبز قبا. بے خطا مارا گیا سبط رسول دو سرا, واہ حسن سبز قبا. زہر سے ٹکڑے جگر ہوں سے کفن لال ہوا, واہ حسن سبز قبا. بے خطا مارا گیا سبط رسول دو سرا, واہ حسن سبز قبا. اگلتے ہوئے بھائی کو بہن نے دیکھا, اور تڑپ کر یہ کہا, اور تڑپ کر یہ کہا, تیری غربت پہ بھائی تیری زینب ہو فدا, واہ حسن سبز قبا. بے خطا مارا گیا سبط رسول دو سرا, واہ حسن سبز قبا. ماں کے دکھ سے ابھی آزاد کہاں تھی زینب, ہو گیا کیسا غضب, ہو گیا کیسا غضب. باپ زندہ نہ رہا بھائی سوئے چلا, واہ حسن سبز قبا. بے خطا مارا گیا سبط رسول دو سرا, واہ حسن سبز قبا. کر دیے زہر حلال نے جگر کے ٹکڑے, اور قاسم کے لیے, اور قاسم کے لیے. کم سنی میں ہے یہ غم شام غریباں جیسا, واہ حسن سبز قبا.
بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا وہ حسن سبز قبا گھر سے ایک بار جنازہ جو نکل جاتا ہے کب وہ پھر آتا ہے کب وہ پھر آتا ہے یہ وہ تابوت ہے جو لوٹ کے پھر گھر کو چلا حسن سبز قبا زہر سے ٹکڑے جگر منہ سے کفن لال ہوا واہ حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبط رسول دوسرا واہ حسن سبز قبا یا حسین اللہ جزاک اللہ یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسین یا حسین اللہم صلی ماشاء اللہ جیتے رہے بیٹا سلامت رہیں سلامت جزاک اللہ شہریار، بہت خوبصورت. اور آخر میں درخواست کر رہا ہوں ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے زیارت و دعا کے لیے. ڈاکٹر قمر عابدی صاحب. بہت بہت شکریہ جزاک اللہ. سرکار حسنین بھائی، شکریہ بہت بہت آپ. میں اپنی جانب سے اپنے والدین، جملہ حاضرین مجلس، خصوصاً اس مقبول مجلس کے بانی محترم انعام حیدر صاحب کے مرحومین، ان کے اہل خانہ کے مرحومین، ملت جعفریہ کے مرحومین، اور جن کا کوئی باقی نہ رہا ان کے مرحومین، اور آج خاص کر یہ جو سالار قافلہ کاروان نور ایمان، یہ میرا خلیرہ بھتیجا تھا، اللہ اکبر عابدی، بہت نیک اور صالح لڑکا تھا. میں نے اس کو گود میں لیا. اللہ اکبر. 2 ہفتے پہلے گفتگو بھی رہی کویت سے اس کی، اور اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی. بہرحال کیسے ہوا؟ وہ راستہ ڈرائیور غلط لے لیا تھا اور وہ آنے والی ٹرک سے ہوا، اور یہ سب سے سامنے بیٹھے تھے، ان کی وائف اور بچے بھی تھے، وہ بچ گئے، یہ شہید ہو گئے، اور ان کے ساتھ 3 اور ہوئے. 29 سوار تھے اس میں. برا اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. پڑھنے کا زیارات. السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا محمد ابن عبداللہ. السلام علیکہ یا خیرت اللہ. السلام علیکہ یا حبیب اللہ. السلام علیکہ یا صفوت اللہ. السلام علیکہ یا امین وحی اللہ. اشہد انک رسول اللہ واشہد انک محمد ابن عبداللہ واشہد انک قد نصحت لامتک وجہدت فی سبیل ربک وعبدتہ حتی اتاک الیقین فجزاک اللہ یا رسول اللہ افضل ما جزا نبیا عن امتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد افضل ما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انکا حمید مجید. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ رب العالمین. السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین. السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء. السلام علیکہ یا حبیب اللہ. السلام علیکہ یا صفوت اللہ. السلام علیکہ یا امین اللہ. السلام علیکہ یا حجت اللہ. السلام علیکہ یا نور اللہ. السلام علیکہ یا صراط اللہ. السلام علیکہ یا بیان حکم اللہ. السلام علیکہ یا ناصر الدین اللہ. السلام علیکہ ایہا السید الزکی. السلام علیکہ ایہا البری الوفی. السلام علیکہ ایہا القائم الامین.
السلام علیکہ ایھا العالم بالتاویل، السلام علیکہ ایھا الہادی المہدی، السلام علیکہ ایھا الطاہر الزکی، السلام علیکہ ایھا التقی النقی، السلام علیکہ ایھا الحق الحقیق، السلام علیکہ ایھا الشہید الصدیق، السلام علیکہ یا ابا محمد الحسن بن علی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین مع الجمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا علی بن موسی الرضا، السلام علیکہ وعلی آبائک سبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک، آمین، اللہ تعالی مخرجک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلی اللہ علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ودليلا وعينا وعينا حتى حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جزاك الله الراحمین جزاک اللہ جزاک جزاک اللہ قمر بھائی، ہمیشہ کی طرح دعا و زیارت کرائی آپ نے۔ ہم سب کی طرف سے تعزیت قبول کیجئے، ہماری کی طرف سے صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، للہ و انا اللہ الیہ تعالی ہم کو راجعون، جنت میں بلند کرے۔ قضائی تسلیما لامرہ۔ ڈیٹ بھی ایسی لی ہے کہ جو بہت ہی جی سرکار مولا کیسے مقدس سفر سے واپس آ رہے تھے جیسے یہ کاروان لے جاتے تھے کویت سے، اور کئی برسوں سے یہ خدمت کی ان کی، خود انجینئر تھے، مگر یہ ان کا زیارت کے لیے زیارات کے لیے چلے جاتے، یہ تو بالکل یہ واپسی پر تھا، یہ واپسی پر ماشاء اللہ، اللہ جنت نصیب کرے۔ اللہ کے پاس، ہاں جی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور آپ سب کو درجات بلند کرے، صبر جمیل عطا فرمائے۔ اتنے شہدائے کربلا کے ساتھ ان کی جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آخر میں درخواست کر رہا ہوں آج کے بانی مجلس جناب انعام حیدر صاحب سے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب شرکا کا میں بہت بہت مشکور ہوں، نوح خان سوز جنہوں نے پڑھا، اور خاص طور پہ ریحان حیدر صاحب کی مجلس بہت ہی اعلیٰ تھی، اور ماشاء اللہ بہت نالجیبل مجلس تھی۔ میرے کو تو ہر چیز اس میں نئی لگی، نہیں ہمارے لیے بھی نئے نقطے تھے، بہت ہی جو یہ ان کا کمال ہے، یہی ان کا کمال ہے۔ مولانا صاحب قبلہ جو ہے وہ مجلس بہت ہی ایسی پڑھتی ہے جیسے دریا پہلے سنی نہ ہو، کبھی سنی نہ ہو آپ نے، مطلب ماشاء اللہ سے بالکل نیا سبجیکٹ انہوں نے پڑھا۔ اور سب سے آخر میں ڈاکٹر غضنفر جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، ان کے لیے بہت دعا گو رہوں گا ہمیشہ کہ وہ بہت لمبی عمر کرے تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے۔ درستی کے ساتھ بہت بہت شکریہ، تھینک یو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ انعام حیدر صاحب۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کی یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، اور شکر گزار ہے تمام شرکاء کا۔ آمین، آپ کا بھی شکریہ، ماشاءاللہ تشریف لائے اور اس مجلس کو کامیاب اور رونق بخشا۔
الہی اور اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام ختم ہوا. انشاءاللہ اگلے ہفتے کے لیے اجازت. اللہ السلام علیکم. خدا حافظ. خدا انشاءاللہ شب بخیر.